آئے الحمدللہ سمجھل تمہیں اساں جے ساموں اساں جو پرے کھا لاہور کھا آئل علامہ ڈاکٹر طاہر القادری جو شاگرد رشید علامہ مولانا غلام ربانی تیمور صاحب جل الحمدللہ عزوجل ان وچ میں اسٹیج تے جلوہ افروز تھیا انہاں جی خدمت میں گزارش کجے تھی انشاءاللہ عزوجل تمہاں کے علمی بیان سا تمہاں اساں جے دلن کے منور کندا توجہ ثابت جو انشاءاللہ عزوجل تمہاں کے مزو ایندو سکون ایندو اے علم جی کا گال تمہاں کے نصیب تھی ویندی نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم معزز و محترم پیر طریقت سید منیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم جملہ سادات اعظام علماء و مشائخ اعظام مہمانان گرامی اور نہایت ہی خوش بخت حاضرین محترم اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم سب اس سالانہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ سب احباب کافی دیر سے تشریف فرما ہیں مجھے پتہ چلا کہ الحمدللہ یہ پروگرام ساری رات کا پروگرام ہوتا ہے اور ساری رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک میں گزاری جاتی ہے الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی ساری راتوں کی عبادات ایک طرف کہ اللہ کی جتنی بھی عبادات ہیں ان سب میں شک ہے کہ وہ مالک قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی اپنی مرضی ہے نمازیں روزانہ پڑھی جاتی ہیں اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے اس نے ان میں شک رکھا ہے روزہ رکھا جاتا ہے رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن اس میں بھی شک ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں صدقات دیتے ہیں خیرات کرتے ہیں اس میں بھی شک ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے بہت پیسہ خرچ کر کے ہم عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں اس میں بھی اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے لیکن یہاں جتنے دوست احباب تشریف فرما ہیں آپ سب بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں
کہ ہم جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم ساری رات جو درود پاک پڑھیں گے، باقی ذکر اذکار میں شک ہے، لیکن مدینے والے کے ذکر میں پک ہے کہ رب اسے قبول ہی قبول کرتا ہے۔ اس ذکر پاک میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خالق اسے قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب کہ دربار عالیہ پیر ذاکری پہ اکٹھے ہو کر آج جس محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ ذکر پاک کرنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ یہ گھڑیاں ہم سب کی عبادت میں گزر رہی ہیں الحمدللہ، اور عبادت بھی وہ ہے جو قبولیت والی عبادت ہے۔ بہت پیاری گفتگو، ایمان افروز اور اصلاح کا ایک جامع پیکج۔ آپ کی طرح میں سندھی بول تو نہیں سکتا، لیکن تھوڑا بہت جو سمجھ آ رہی تھی، اصلاح معاشرہ کے لیے بہت پیاری گفتگو پیر سائیں فرما رہے تھے، بہت مزہ آ رہا تھا۔ اللہ کرے ہم سب ان باتوں پہ عمل کرنے والے بھی بن جائیں، تاکہ پریکٹیکلی ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے بھی فیض لینے والے بن جائیں، اور آقا کی امت کے جتنے بھی علماء ہیں، مشائخ نظام ہیں، جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر اس طرز پر اپنے مریدوں کی تربیت کریں، اپنے چاہنے والوں کی تربیت کریں، تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بہت جلد اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا، اور وہ بہاریں جو 1400 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھائی تھی، وہ بہاریں پھر سے لوٹ سکتی ہیں کہ جن کے دور اقدس میں لوگ ہاتھوں میں زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے، کوئی لینے والا نظر نہیں آتا تھا، جن کے دور اقدس میں سارے فیصلے مسجدوں میں ہوتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جس بام عروج پہ پہنچ چکی تھی، چار دانگ عالم میں الحمدللہ مسلمانوں کا ڈنکا بجتا تھا۔ اللہ کرے کہ ہمیں آج بھی وہ مالک وہی دور دکھائے کہ تمام مسلمان عالم اسلام، اسلامی ممالک پھر سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان اسلامی ممالک کو بھی کوئی اچھی غیرت مند قیادت عطا فرمائے، تاکہ اتحاد مسلم کا عملی ثبوت ہمارے سامنے آئے، اور اللہ کرے ان قریب پاکستان اسلامک بلاک کا قلعہ بنے، اور ہم یہاں سے عالم اسلام کو لیڈ کرنے والے بن جائیں۔ وہ مالک کرم نوازی فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا صدقہ اللہ تعالیٰ جو باتیں سائیں نے فرمائی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو منٹ میں ایک دو باتیں میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ امت مسلمہ میں یہ کفر کے فتوے کیوں لگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے کی کیوں رٹ لگائی جاتی ہے، امت مسلمہ میں یہ تفریقہ کیوں ہے، ایک دوسرے کے خلاف تعصب کیوں ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کیوں ہے۔ سوچتا تھا کہ ہمارے ہاں اسلامی نظام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصطفی انقلاب، ہمارے ہاں وہ نظام کیوں نہیں آتا۔ تین باتیں
اس حوالے سے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کاش ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے وفا کی ہوتی، آقا کی آل سے وفا کی ہوتی، تو بلا تأمل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاش جس گھر میں دین اسلام کی پرورش ہوتی رہی، ہم نے اس گھر کو پالنے والے جناب ابو طالب علیہ السلام پر فتوے نہ لگائے ہوتے، کاش ہم اس کے ایمان کے قائل ہوتے اور امت مسلمہ ان کی طرف اس انداز میں نہ دیکھتی۔ سمجھ میں کبھی آتا تھا کہ پتہ نہیں امت مسلمہ میں یہ کفر کے فتوے شاید اسی وجہ سے تو نہیں لگ رہے کہ ہم نے جناب ابو طالب علیہ السلام سے وفا نہیں کی۔ پھر اگلی بات جو تفرقے ہیں، کبھی سوچتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے۔ ہم نے وہ دامن چھوڑ دیا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت وصال آیا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ جو فرقہ بندی ہے، یہ جو تعصب ہے، یہ جو نفرتیں ہیں، کاش ہم نے ان دونوں کا دامن تھاما ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن ہے، دوسری میری آل ہے، میری اطرت ہے۔ ان سے تمسک رکھنا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم نے ان سے وہ تمسک نہ رکھا، اور پھر ہم نے شاید کربلا کے بعد اسلام کو اور دین کو ایک مذہب کے طور پر تو قبول کیا، لیکن ایک نظام کے طور پر قبول کرنا بھول گئے۔ ہم نے اسے نظام سمجھا ہوتا کہ اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت بھیج کر الحمد سے والناس تک قرآن عطا کر کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا عملی نمونہ عطا کر کے، احادیث پاک کا مجموعہ عطا کر کے ہمیں اسلام بطور نظام عطا فرمایا تھا۔ ہم نے مذہب کو الگ کر دیا، سیاست کو الگ کر دیا، ہم نے اسے بطور نظام نہ اپنایا۔ اب اگر ہم پھر سے اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تینوں باتوں کا تعلق ہی اہل بیت علیہ السلام سے ہے۔ اگر ہم ان کے دامن کو تھام لیں تو آج بھی انشاءاللہ ہم ترقی کر سکتے ہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے بہترین نمونہ بنایا ہے، اور آقا کی سیرت پر عمل کرنے سے ہی ہماری اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ ساری رات کا الحمدللہ پروگرام ہے، علماء بھی تشریف فرما ہیں، مشائخ اعظام بھی تشریف فرما ہیں، نعت خوان حضرات بھی تشریف فرما ہیں۔ میں نے جس آیہ مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں سے بھی صرف ایک پوائنٹ پر میں نے گفتگو کرنی ہے، ورنہ اس پوری آیت پہ گفتگو کروں تو ساری رات بھی کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور آپ کو خوشخبری سنانے والا اور اللہ کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے اذن سے اسی کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وَسِرَاجٌ مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو ایک چمکتا دمکتا مہتاب، چمکانے والا مہتاب بنا کر بھیجا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑا فضل رکھا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ اب جن مومنوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے، دوستو دیکھنے میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، حج کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ یہ ہم تعریف یوں کرتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم ایمان کی مختلف انداز میں تعریفات کرتے ہیں۔ یہاں جن مومنوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے وہ مومن کون ہیں، یہاں ان باتوں کا ذکر نہیں ہوا۔ یہاں جن مومنوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان شانوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حبیب ہماری نظر میں جو مومن ہیں وہ کون ہیں؟ اے حبیب جو آپ کی شان نبوت کو مانتے ہیں، جو آپ کی شان شاہدیت کو مانتے ہیں، جو آپ کی شان مبشریت کو مانتے ہیں، جو آپ کی شان نذیریت کو مانتے ہیں، جو آپ کی شان داعیت کو مانتے ہیں، اور اے محبوب جو آپ کی ان شانوں کو مانتے ہیں ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب جن کے لیے بڑا فضل ہے وہ امت کے وہ لوگ ہیں کہ پہلی امتوں کی طرف دیکھیں تو دوستو ان کے لیے صرف فضل تھا۔ ان امتوں میں جب کوئی ولی آتا تھا اللہ کا اس پہ فضل ہوتا تھا۔ یہ جو حضور کی شانوں کو ماننے والے مومن ہیں، یہ جو حضور کے امتی ہیں، ان کے لیے اللہ نے صرف فضل نہیں رکھا بلکہ فضل کبیر رکھا ہے۔ اب دیکھیں اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو کس انداز میں دیکھا جا سکتا ہے؟ ان امتوں کے لیے فضل تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، آصف بن برخیہ نام ہے۔ جب وہ 250 میل دور سے تخت بلقیس لاتا ہے تو پلکیں جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس سامنے ہوتا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب یہاں سمجھ لیں جو بھی صوفی ہے، جو بھی ولی کامل ہے، دوستو ہمیشہ اس کی نظر اپنی طرف نہیں ہوتی، اس کی طرف ہوتی ہے۔
وہ ہر چیز کی نسبت اپنے رب کی طرف کرتا ہے، وہ ہر ایک شے کی نسبت اپنے رب کی طرف کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو جب تک فنا نہیں کرتا ولایت اسے ملتی نہیں ہے، وہ اپنے رب کے ذکر میں اپنے آپ کو جب فنا کر لیتا ہے تو رب اسے بقا عطا کر دیتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی باقی رہتا ہے، قبر میں جانے کے بعد صاحب مزار ہونے کے بعد پھر بھی وہ باقی رہتا ہے، اور قیامت تک اسی کے عرس منائے جاتے ہیں۔ ہاں یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جب یہ بات سنی تو رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو فرمایا اب اسے ذہن میں لائیں۔ وہ تو تخت بلقیس تھا، 250 میل دور تھا۔ صدقے جاؤں جس غوث الاعظم کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، بیٹھا بغداد میں ہے، فرماتا ہے ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پہ ہوتا ہے۔ ارے پیر ذاکری کے دربار عالیہ پر بیٹھ کر جتنے حضور غوث الاعظم کا نام جپتے ہیں، جتنے مدینے والے کا نام جپتے ہیں، اس عقیدے سے جپتے ہیں کہ ہمیں غوث الاعظم بھی دیکھتے ہیں، مدینے والا بھی دیکھتا ہے۔ اللہ، لوگ کہتے ہیں ان کے لیے فضل کبیر ہے۔ ہاں ہاں اس لیے فضل کبیر ہے کہ ہم ولیوں کی بارگاہ میں ایسے نہیں جاتے، یہ اپنے رب کے ذکر میں مست ہو کر جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ رب کائنات خود فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اس حدیث پاک کی طرف دھیان جاتا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں میرا ولی میرا ذکر کرتے کرتے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، ارے میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کا کرم جب امت مصطفیٰ کے ولی کامل کے شامل حال ہو جاتا ہے تو دیکھنے میں یہی بندہ عبد القادر ہوتا ہے، لیکن ایک مردے سے کہتا ہے مردے اٹھ جاؤ، تو مردے کو بھی اٹھنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ زبان عبد القادر کی ہے، بولنا اس قادر کا ہو جاتا ہے۔ وہاں فضل تھا، ان امتوں کے لیے فضل تھا، اور امت مصطفیٰ کے لیے رب نے فضل کبیر رکھ لیا۔ کہا میرے محبوب کے امتی دیکھنے میں صاحب مزار ہو جائیں گے، لیکن ان کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اب دیکھیں یہ تو صرف اس فضل کبیر کے ضمن میں نے ایک بات عرض کر دی۔ جس رب نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے الحمد سے والناس تک، اب سارا قرآن پڑھے، اس خالق نے دیگر انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر ان سے کلام فرمایا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم علیہ السلام کا نام لیا، نوح علیہ السلام کا نام لیا، اس نے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام لیا، یحییٰ علیہ السلام کا نام لیا، اس نے کلام فرمایا تو حضرت ادریس علیہ السلام کا نام لیا، حضرت یعقوب کا بھی نام لیا، یوسف
یوسف کا بھی نام لیا، حضرت عیسیٰ کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، دیگر انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر ان سے کلام فرمایا. لیکن جب باری آئی مدینے والے مٹھل کی تو کسی ایک مقام پر یا محمد کہہ کے کلام نہیں فرمایا. جب بھی کلام فرمایا یا ایھا النبی کہہ کر، یا ایھا الرسول کہہ کر، یا ایھا المدثر کہہ کر، یا ایھا المزمل کہہ کر، کبھی یاسین کہہ کر، کبھی طٰہٰ کہہ کر. کیوں کہ اے میرے محبوب کی امت، تمہیں پتہ چل جائے کہ باقی نبی اور تھے، مدینے والا اور ہے. یا رسول اللہ، باقی انبیاء کا مقام اور تھا، مدینے والے کا مقام اور ہے. میں رب ہو کر اپنے حبیب کا نام نہیں لیتا، تم امتی ہو کر نام کیوں لیتے ہو؟ میری سنت سمجھ کر جب تم نے بھی میرے حبیب کو پکارنا ہو تو تم بھی یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرو، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا کرو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ان القابات سے پکارنا ہمارے رب کی سنت ہے. اور جب بھیجا تو فرمایا، اب یہاں نبی کا معنی کروں تو اور وقت درکار ہے، لیکن ایک جملہ ضرور کہہ دیتا ہوں کہ کتنے بھولے لوگ ہیں جو آقا کے علم غیب پر اعتراض کرتے پھرتے ہیں. انہوں نے رب کو نہیں دیکھا، رسولوں کو نہیں دیکھا، نبیوں کو نہیں دیکھا، پہلی کتابوں کو نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے ابھی قیامت کو نہیں دیکھا، قیامت کے دن اٹھنے کو نہیں دیکھا، حساب و کتاب کو نہیں دیکھا. تھا سب غیب، لیکن سنی نے بھی مانا، اہل حدیث نے بھی مانا، ہمارے تنظیمی بھائی نے مانا، تبلیغی بھائی کے علاوہ شیعہ نے بھی مانا. سب نے کہا کہ ہم مانتے ہیں اس رب کو، مانتے ہیں ملائکہ کو، مانتے ہیں کتابوں کو، مانتے ہیں قیامت کو. ارے سب کچھ تھا غیب، اور جس کے کہنے پہ مانا اسی کو غیب کا علم نہیں تھا. سب کچھ غیب، تو بابا مانتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں اس لیے مانتے ہیں کہ مدینے والے نے کہہ دیا. ہمارے لیے غیب ہے، مدینے والے کے لیے غیب نہیں ہے. اس محبوب کے سامنے سب کچھ ہے. ارے اسی محبوب نے تو ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، ورنہ ہمارے پاس سند کیا تھی؟ کوئی سند نہیں سوائے اس کے کہ زبان مصطفیٰ سے نکلا وہ ایک ہے، ہم نے اسے ایک مان لیا. اب دیکھیں، اس نے اپنے حبیب کو بھیجا تو فرمایا انا ارسلناک شاہدا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد بنا کر، بس اس پہ میں نے اب تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. اس خالق نے حبیب کو بھیجا ہے، الحمد سے والناس تک. کسی مقام پہ نہیں فرمایا کہ میں نے حبیب کو واپس بلا لیا. یہ جو ہم جشن مناتے ہیں، یہ جو ولادت کی بات ہوتی ہے، آقا کے مولود پاک کی بات ہوتی ہے، یہ جو ہم جلوس نکالتے ہیں، یہ جو جلسے کرتے ہیں، حضور کا میلاد مناتے ہیں، تو اس لیے مناتے ہیں کہ آقا تشریف لائے ہیں، واپس نہیں گئے.
بابا آنے کی خوشی ہوتی ہے، جانے کا غم ہوتا ہے، تو جب محبوب مدینے والا واپس گیا ہی نہیں تو غم کس بات کا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، اور یہ شان شاہدیت بھی قیامت کے دن دکھائی جائے گی، جب تمام امتیں اپنے اپنے انبیاء کو معاذ اللہ جھٹلا رہی ہوں گی نا، کوئی کہے گا انہوں نے تبلیغ نہیں کی، کوئی کہے گا تو اللہ کا پیغام نہیں دیا۔ اس وقت جب انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے کہ مولا ہم نے تیرا حق ادا کیا، تیری تبلیغ کی، تیرا میسج پہنچایا، اس وقت قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے، اور جب حبیب گواہ ہوگا تو سب زبانیں چپ ہو جائیں گی، سب کہیں گے ہاں یہ تبلیغ بھی کرتے رہے، یہ اللہ کا پیغام بھی دیتے رہے۔ اب اس قیامت کے دن حضور کی تشریف آوری، حضور کا گواہ بننا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں ڈیوٹی تو کرتے رہے، مگر ان کے دور میں بھی نگران ہمیشہ مدینے والے کی ذات رہی ہے۔ اب آج کے لیے بھی گواہ آقا کی ذات ہے، قیامت تک کی گواہ آقا کی ذات ہے۔ اب ایک دو باتیں سمجھ لیجئے گا، اللہ نے تو اپنے محبوب کو بھیجا، پوچھا مولا کیا بنا کر بھیجا؟ اس نے پورے قرآن میں محبوب کی شانیں بیان کی، فرمایا محبوب کو نبی بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعی بنا کر بھیجا، سراج بنا کر بھیجا، منیر بنا کر بھیجا، مزمل بنا کر بھیجا، مدثر بنا کر بھیجا، یاسین بنا کر بھیجا، طٰہٰ بنا کر بھیجا، رؤوف بنا کر بھیجا، رحیم بنا کر بھیجا۔ ہم نے اسے احمد بنا کر بھیجا، حامد بنا کر بھیجا، محمود بنا کر بھیجا، قرآن بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا، نور بنا کر بھیجا۔ اس نے پورے قرآن میں جہاں بھی ذکر کیا، اس خالق نے فرمایا ہم نے حبیب کو بھیجا ہے، حبیب کو بھیجا ہے، حبیب کو بھیجا ہے۔ تو دوستو جسے بھیجنے والا رب ہے، اسی رب نے محبوب کو بھیج کر ہمیں یوں نہیں فرمایا کہ چپ رہو، محبوب کو بھیج کے فرمایا میں نے اپنا فضل بنا کے بھیجا ہے، اپنی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے بھیجنے پر اب تم سب خوشیاں مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا کا حکم دیا ہے اس کی محبوب کی آمد پر۔ اب دوستو ایک دو باتیں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، لوگوں نے تو مشہور کر رکھا ہے 12 پیدائش بھی ہے 12 وفات بھی ہے، تو ہم تھوڑا سا واضح کر دیتے ہیں تاکہ آج یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور کل آپ سب بھی مبلغ بن کر اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے یہ میسج آگے اپنے گھروں میں دیں، رشتہ داروں کو دیں، سب کو دیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آیت تو سورہ انبیاء کی آیت کے یہ الفاظ تو ہمارے الحمدللہ بچے بچے کو بھی آتے ہیں، جس میں رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو محبوب کو کیا بنا کر بھیجا؟
صحیح سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ اب میری مجبوری ہے، مجھے سندھی آتی نہیں، ورنہ آپ کی زبان میں گفتگو کرتا۔ یہ میٹھی زبان ہے، الحمدللہ محبوب کے ذکر کی ہر زبان ہی سمجھ آ جاتی ہے، جس زبان میں بھی محبوب کا ذکر کیا جائے۔ میں عرض کر رہا تھا محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اب مجھے دوستو دنیا کا کوئی بشر بتا دے، اس پہ لڑائی جھگڑا نہیں کہ کوئی کہے گی وقت وصال آیا، ایک وعدہ تھا پورا ہوا، لیکن اس کے باوجود میں پوچھتا ہوں بتائیں رحمت بھی کبھی فوت ہوئی ہے؟ جی بابا ہاتھ ہلا کے ذرا اونچا بولے نا۔ جب رحمت موجود ہے تو بابا غم کس بات کا؟ رحمت موجود ہے تو جشن ہی ہوں گے۔ کیوں؟ اگر رحمت نہ ہوتی تو پیر ذاکری کا دربار نہ سجتا، یہاں ہزاروں لوگ آقا کا میلاد منانے نہ ہوتے۔ کیوں؟ کہ کوئی گھر سے نکلتا نہیں اگر اس کی رحمت نہ ہو۔ کوئی وضو نہیں کر سکتا اگر اس کی رحمت نہ ہو، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا اگر اس کی رحمت نہ ہو، کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا اگر اس کی رحمت نہ ہو، کوئی زکوٰۃ نہیں دے سکتا اگر اس کی رحمت نہ ہو، کوئی حج نہیں کر سکتا اگر اس کی رحمت نہ ہو۔ تو دیکھو کوئی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا اگر اس کی رحمت نہ ہو، کان سے سن نہیں سکتا اگر اس کی رحمت نہ ہو، ہاتھ سے ہلتا نہیں کہ ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ لے جب تک اس کی رحمت نہ ہو۔ ارے سنو، کوئی پاؤں سے چل نہیں سکتا اگر اس کی رحمت نہ ہو، کوئی سو نہیں سکتا اگر اس کی رحمت نہ ہو، کوئی صبح اٹھ نہیں سکتا اگر اس کی رحمت نہ ہو۔ دیکھو اس خالق نے قدم قدم پہ تمہیں انسانوں کو، جنات کو، چرند پرند کو، ہر سانس لینے والے کو اپنی رحمت کا محتاج بنایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم زندہ ہو تو میری رحمت کی وجہ سے زندہ ہو۔ سانس یہ تانا بانا ہے دوستو، ایک سانس اندر جاتی ہے دوسری باہر آتی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اپنا اپنا مشرب ہے، اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ اب طاہر کا ملنگ آپ سے مخاطب ہے، جو سانس گئی ہے اندر یہ گئی ہے خدا کا صدقہ، اور جو آئی ہے باہر یہ آئی ہے میرے مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ۔ دیکھیں آپ اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں لوگ تشریف فرما ہے، آپ سب ایک مرتبہ صرف تجربے کے لیے سانس لیں۔ اندر گئی، رب چاہتا تو اسرائیل کو بھیج دیتا۔ بابا اسرائیل علیہ السلام کو جانتے ہیں نا، وہ چاہتا تو بھیج دیتا، یہیں پہ سانس رک جاتی، لیکن اس نے کہا میرے محبوب کا ماننے والا ہے، میرے محبوب کا امتی ہے، میرے حبیب کا میلاد منانے والا ہے، میرے حبیب کی نعت پڑھنے والا ہے، میرے حبیب کا ذکر کرنے والا ہے۔ اس نے کرم کیا، اسرائیل کو نہیں بھیجا، کہا میری رحمت کا صدقہ کچھ اور سانسیں لے لے۔ آئے یہ بھی تجربہ کروا کے بتا دیا، ایک رات اس نے اپنی رحمت کو بلایا تھا۔ جانتے ہیں یا نہیں؟ شب معراج کیا ہوا تھا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ شب معراج دنیا کا کوئی عالم دین بتائے کتنے عرصے کی تھی؟ صحیح ایک رات تھی نا،
وہ کتنے منٹس کی تھی، کتنے سیکنڈز کی تھی، کتنے گھنٹوں کی تھی، کتنی راتوں، کتنے دنوں، کتنے ہفتوں، کتنے مہینوں کی تھی؟ کسی نے آج تک بتایا؟ بولے کیوں نہیں بتایا؟ یہ شب بھی تو گزر رہی ہے، یہ رات بھی تو گزر رہی ہے۔ سائیں کا خطاب آپ نے سنا، آپ کہہ سکتے ہیں سائیں اتنے بجے تشریف لائے، اتنے بجے گفتگو کی، اتنے بجے اینڈ ہوا، لیکن شب معراج کیا ہوا؟ ارے جس کی نالین کے نیچے جبریل بھی رہ گیا، یہاں شاید الحضرت رحمت اللہ علیہ کی روح بھی تڑپ اٹھی، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور اسی کشمور کی طرف جاؤ، کوٹ مٹھن والے بابے کی طرف جاؤ، وہ خواجہ کیا کہتا ہے؟ اس شب معراج آقا کی نالین کا مقام دیکھتا ہے تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہتا ہے جہاں اسرائیل نیچے، میکائیل نیچے، اسرافیل نیچے، جبرائیل نیچے، جہاں آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء علیہ السلام نیچے رہ گئے، اوپر کون گیا ہے؟ کبھی اس ذات کا مقام ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم اس کا مقام کیا ڈھونڈو کہ کائنات میں نور و بشر مل کر اس کی نالین کو نہ سمجھ سکے، ذات کو کون سمجھے گا؟ اسی لیے آپ نے دعویٰ کیا تھا حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر ایہو راز مشکل دی سا کوئی نہیں سکدا، محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، میرے دل تو نقشہ مٹا کوئی نہیں سکدا، اساندر محمد تے سجدے کرے سوں جو ہیندر تو سر ساڈا چاہ کوئی نہیں سکدا، مذہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا، ولا ترفعوا فوق صوت النبی، بحکم خدا غل مچا کوئی نہیں سکدا، شریعت طریقت حقیقت دے قصے بنا معرفت دے دشا کوئی نہیں سکدا، اسانت محمد دیاں نعتاں پڑھے سوں اساں وانگ نعتاں بڑا کوئی نہیں سکدا۔ اب دیکھیں کوئی بشر نہیں لکھ سکا کہ وہ ایک رات کتنے عرصے کی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ لکھتا وہ ہے جس میں جان ہو، جس میں جان ہو۔ اب جان تو گئی تھی اوپر، وہ تو سیر کر رہی تھی، وہ تو رب سے ملاقات کر رہی تھی، جہانوں کی جان شب معراج سب کو چھوڑ کر اوپر گئی، سارا جہان رک گیا، وہی جان نہ جانے کتنا عرصہ اوپر سیر کرتی رہی، رب سے ملاقات کرتی رہی، وہ جانے کائنات جو ہی واپس آئی کنڈی بھی ہلنے لگی، پانی بھی چلنے لگا، بستر بھی گرم تھا، کیوں کہ جان ہے وہ جہان کی۔ سائیں وہ کنڈی بھی تو اسی جہان میں تھی، پانی بھی تو اسی جہان میں تھا، تو جہانوں کی جان تو گئی تھی اوپر۔ اب پتہ چل گیا اگر رحمت ہی نہ ہوتی تو آپ اور ہم یہاں کیسے ہوتے؟ کسی کے ذہن میں آیا ٹائم کتنا ہے؟ کسی کے ذہن میں آیا، کہنے لگا ربانی صاحب آقا کا سبز گنبد بھی تو بنا، قبر اطہر بھی تو بنی، ذہن میں آ سکتا ہے نا؟ اب آپ اپنے علماء سے پوچھیں، سادہ سا سوال ہے، بتائیں جنت میں موت ہے؟ یہ سارا مجمع اس طرف، کسی کے ذہن میں کوئی
تھوڑی سی لغزش بھی ہو یا اعتراض ہو، کوئی مجھ سے اختلاف کرے، آپ بتائیں کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، الحمدللہ یہ دربار عالیہ ایسا ہے جہاں محبتوں کا درس دیا جاتا ہے، یہاں سب آتے ہیں۔ اور میں تو پچھلے سال الحمدللہ میں گزر رہا تھا، مجھے اس دربار عالیہ پہ آتے ہوئے ہندو بھی دکھائی دیے، سائیں حاضری دے رہے تھے، میں خوش ہوا، میں نے کہا یہاں انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، آقا کی محبتوں کا درس دیا جاتا ہے۔ کوئی انسان بتائے کہ جنت میں موت ہے، کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بابا جنت میں موت کا کیا کام؟ تو چلے اللہ کرے ہم سب مدینے جائیں، بار بار جائیں۔ صحیح جو بھی مدینے گیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پہ سب کی نظر پڑتی ہے جو 1400 سالوں سے میرے آقا نے کندھا کروا کے لکھوا رکھی ہے اپنی جالیوں کے سامنے، بلکہ محراب شریف کے سامنے وہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کے میرے منبر پاک تک یہ ساری جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغ ہے، جنت کا باغیچہ، جنت کا ٹکڑا، جنت کا حصہ۔ ارے رب نے اپنی رحمت کے لیے نظام بدل دیا، کہا پیارے تجھے اوپر نہیں بلاتا، جنت تیرے قدموں میں لے آتا۔ صحیح جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے جہاں میرے آقا کی قبر اطہر بنی ہے۔ کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ جنت میں موت نہیں ہے۔ اگر جنت میں موت نہیں تو گنبد میں کہاں سے آ گئی؟ یا رسول اللہ، بابا گنبد خضرا میں کہاں سے موت آ گئی؟ مجھے تو گولڑے والا پیر بہت یاد آتا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی اس طرف والی زبان میں، فرماتے تو آقا نہیں گل کرنے ہو، آقا اپنے یاراں کی بھی اپنے نال ہی رکھے، نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر، ارے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ یہ تو محبتوں والا عقیدہ ہے۔ دوستو ایک بات اور دلائل وہ دے رہا ہوں کہ آپ سب آج اس مسئلے کو ایسے حل کر کے جائیں کہ اپنا عقیدت والا مسلک حق اہل سنت والا عقیدہ اتنا پختہ کر کے جائیں کہ کوئی شخص آپ سے پوچھے میلاد کیوں مناتے ہو تو آپ جواب دے سکیں کہ کملی والا تشریف لایا ہے، آنے پہ جشن منائے جاتے ہیں، غم نہیں منائے جاتے ہیں۔ اس محبوب کو بھیجا تو رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا۔ اب جشن منانے والوں احسان کن پر ہے؟ سارے مست۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر۔ کن پر؟ صرف سنیوں پر نہیں، تمام مومنین پر رب نے احسان جتایا۔ فرمایا میں نے احسان کیا کہ تمہیں اپنا حبیب دے دیا۔ اب صحیح ایک دو منٹ میں ذرا سمجھ تو لیتے کہ احسان جتایا کب جاتا ہے۔ اگر آج پروگرام ہو رہا ہے، سائیں کے صاحبزادہ صاحب بھی تشریف فرمائے، سائیں عیدن شاہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، مہمان ہیں ہمارے، آپ فرمائیں کہ ربانی صاحب میں نے بہت اچھی بات آپ سے سنی، اچھی تقریر کی، میں آپ کو یہ گھڑی تحفے میں دیتا ہوں، میرے پاس گھڑی نہیں ہے، وہ فرمائے میں گھڑی تحفے میں دیتا ہوں، میں وہ گفٹ لے لوں،
گفٹ لے کے میں منہاج القرآن چلا جاؤں، لاہور واپس چلا جاؤں، شیخ الاسلام کے ادارے منہاج القرآن میں چلا جاؤں. چند دنوں کے بعد سائیں منیر شاہ جی کا دورہ ہو، لاہور میں شفقت فرمائیں کہ ربانی میں آ رہا ہوں، آپ تشریف لائیں، ہمارے گھر آپ کا اپنا گھر ہے. آ کے فرمائیں کہ سائیں ایدن شاہ تو سارے کام وقت پہ کرتے تھے، گھڑی آپ لے آئے. میں عرض کروں کہ حضور یہ گھڑی واپس لے جائیں، آپ ایدن شاہ کو واپس کر دیں، شکریہ بھی ادا کریں، گھڑی بھی دے دیں، میں تو موبائل سے کام چلا لوں گا، کوئی حرج نہیں. گھڑی واپس آ گئی. اگلا جلسہ ہو، اگلا پروگرام ہو، سامنے آ کر سائیں ایدن شاہ فرمائیں ربانی صاحب میں نے بڑا احسان کیا تھا، آپ کو گھڑی تحفے میں دی تھی، تو میں کیا کہوں گا؟ چلے کچھ لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے، ابھی سب کو سمجھ آ جائے گی. سائیں پاکستان ہو، وہ ہندوستان ہو، وہ امریکہ ہو، وہ انگلینڈ ہو، وہ چاہے اٹلی ہو، وہ چاہے ایشین کنٹریز میں کوئی جاپان ہو، کوریا ہو، عرب کنٹریز میں سے چاہے مدینہ پاک ہو، چاہے مکہ پاک ہو، چاہے عرب امارات ہو، چاہے دبئی شارجہ ابو ظبی ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو، قاعدہ ایک ہے. لوگ کہیں گے بابا ایدن شاہ گھڑی واپس لے چکے، اب احسان کس بات کا جتا رہے ہیں کہ چیز دی جائے واپس لے لی جائے. تو احسان نہیں جتایا جاتا، احسان وہاں جتایا جاتا ہے جہاں چیز دی جائے پھر واپس نہ لی جائے. اللہ نے ماں باپ دیے مگر واپس لینے تھے، اولاد دی مگر واپس لینی تھی، کوٹھیاں کاریں دی مگر واپس لینے تھے، جائیدادیں دی مگر واپس لینا تھا. ساری کائنات میں جو کچھ دیا، جتنی نعمتیں دی، رب نے واپس لینی تھی. اس لیے کسی نعمت پہ احسان نہیں جتایا. جب باری آئی مدینے والے مٹھل کی، کہا مدینے والا تمہیں دے دیا دے دیا دے دیا. اس کا مطلب کیا؟ قیامت تک جشن مناتے رہنا. محبوب آ گیا ہے، آ گیا ہے، آ گیا. محبوب کو بھیج کے احسان جتانے والی آیت بھیج دی. کہا قیامت تک میرا قرآن تمہارے پاس رہے گا، میرا احسان رہے گا. ارے واپس بلانا ہوتا تو رب احسان نہ جتاتا. وہ کل بھی احسان جتا رہا تھا، آج بھی جتا رہا ہے. جب تک قرآن موجود ہے وہ احسان جتاتا رہے گا. دوستو احسان اسی وقت جتایا جاتا ہے جب چیز دی جائے پھر واپس نہ لی جائے. رب نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ وہ 12 ربیع الاول والا محبوب ہمیں دیا ہے، واپس نہیں لیا. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا ایسے عشاق آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. آخری بات تھوڑا سا ایک اور چیز کا سہارا لے لوں جو بنیادی بھی ہے اور بڑی جلدی سمجھ میں بھی آنے والی ہے. کوئی جب مسلمان ہوتا ہے، صحیح سنی دیوبندی ہونا تبلیغی ہونا الگ ہے، جب کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول. بابا ادھر سے آواز آئی، ادھر سے کیوں نہیں آئی؟
اللہ کے رسول تھے نہیں. بابا جب ہر مسلمان نے مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں تو جو ہوتا ہے اسی کا جشن منایا جاتا. صحیح پہلے انبیاء تشریف لاتے رہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدم بھی تھے, نوح بھی تھے, شیش بھی تھے, یحییٰ بھی تھے, زکریا بھی تھے, ادریس بھی تھے, یعقوب بھی تھے, یوسف بھی تھے, ابراہیم بھی تھے, اسماعیل بھی تھے, موسیٰ بھی تھے, عیسیٰ بھی تھے. تمام انبیاء علیہ السلام تھے. مگر جب وہ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ محمد ہے. جب وہ سب نہیں تھے خود خدا فرماتا تھا میرا محبوب ہے. اس کا مطلب ہے کہ زمانے سارے, ہمارے ہاں تو پنجابی میں شاعر کہتا ہے, پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے نہ آئے, لیکن جہاں بہت دفعہ آپ نے وہ نعت سنی ہے, میں اسی پہ اینڈ کر رہا ہوں چونکہ وقت ہو گیا ہے. ہم نے سمجھا شاید یہ زمانہ حضور کا ہے. شاعر نے سمجھا دیا کس انداز میں. خدا فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے, عرش والے فرش والے دیوانے سارے. میں خالق ساری دنیا دا, تو مالک ساری دنیا دا. کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے. دوستو آؤ منگتے بن کر بیٹھے ہو, آقا کی محفل ہے. اس محفل پاک میں آج صرف حضور کے میلاد کی خوشیاں ہیں. ہم خوشیاں منانے کے لیے بیٹھے ہیں. آؤ آقا کی سیرت پاک پہ بھی عمل کرنے والے بن جائیں. دوستو جس محبوب آقا نے اپنی سیرت پاک کے وہ گوشے عطا فرمائے کہ انکا لالا خلق عظیم کا مجدہ رب کائنات نے سنایا کہ میرے محبوب کا اخلاق سب سے بڑھ کر ہے, سب سے اعلیٰ ہے. آؤ اس گوشے سے بھی کچھ خیرات لیں. آج کے بعد نفرتیں چھوڑ دو, کدورتیں چھوڑ دو, تعصب چھوڑ دو, لسانیت چھوڑ دو, کینہ چھوڑ دو, حسد چھوڑ دو, بغض چھوڑ دو. بابا کوئی یہاں ہاتھ رکھے, کوئی یہاں رکھے, کوئی چھوڑ دے, یہ دیکھو کہ سجدہ تو اسی کو کرتا ہے. آؤ ہم سب ایک ہو جائیں, محبتیں بانٹنے والے بن جائیں, ایک دوسرے کو جوڑنے والے بنیں, توڑنے والے نہ بنیں. جب ہم محبتیں بکھیر دیں گے, آقا کی سیرت پاک پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. آج ہم حضور کی محفل میلاد میں بیٹھ کر یہ نیت کر لیں, بلکہ ارادہ پکا کر لیں کہ آج کے بعد بے وضو رہنا چھوڑ دیں. دربار عالیہ پیر ذاکری میں جتنے دوست احباب تشریف لائے ہیں, ان سب کا عقیدہ ہے کہ یہاں سے کچھ ملتا ہے, کچھ ملتا ہے. بابا آج کے بعد بے وضو رہنا چھوڑ دو. پھر دیکھنا ضروری نہیں کہ تم یہاں آؤ, پیر ذاکری اتنے تو کرم فرما سکتا ہے کہ تم اگر باوضو گھر میں بیٹھو گے تو یہاں آنے کی حاجت نہیں ہوگی, گھر میں بیٹھ کے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے.
وہ فیض گھر میں بھی پہنچانے والے ہیں. دوستو ہر وقت باوضو رہو. جب 24 گھنٹے باوضو رہو گے تو پھر ہاتھ کار ول تے دل یار ول. پھر درود بھی لبوں پہ جاری رہے گا, آقا کا ذکر بھی جاری رہے گا. جب ہم سب مل کر بلا تفریق مسلک ہم سب مل کر مدینے والے کی طرف چل پڑیں گے تو آج نہیں تو کل مصطفی انقلاب بھی آئے گا. اس دھرتی پہ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ بھی آئے گا. اس دھرتی پہ وہ انقلاب آئے گا کہ دنیا دیکھے گی ہاں ہم حضور کی طرف چل پڑے, کیونکہ وہاں سے تو ہر وقت ندا آ رہی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے, راہ رب منزل ہی نہیں. دوستوں میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی محبتیں, ان کے دونوں صاحبزادوں ڈاکٹر حسن محی الدین, ڈاکٹر حسین محی الدین, ان کی محبتیں آپ تک پہنچانے آیا تھا. سائیں کی مہربانی, آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آپ نے محبت فرمائی, آپ نے شفقت فرمائی, یاد فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیاری جماعت سگوری الحمدللہ عز و جل ڈاڑو سوہنو بہترین عالم اوہ بھی جو کراچی ماں اوہ تمہیں سامت چند منٹن میں پہنچن وارو ہوا.